بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم سبق نمبر 11 پڑھیں گے، جس میں قرآنی حروف پر جزم و سکون کی ادائیگی اور خاص طور پر حروف قلقلہ یعنی ہلا کر پڑھے جانے والے حروف کی ادائیگی کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاء اللہ تعالی۔ حرف کے اوپر دال کی شکل کے مشابہ مڑی ہوئی علامت کو جزم اور سکون کہتے ہیں۔ جزم و سکون والے حرف کو مجزوم اور ساکن کہتے ہیں۔ حرف مجزوم پچھلے متحرک حرف کے ساتھ مل کر ہی پڑھا جاتا ہے، کیونکہ متحرک حرف تنہا پڑھا جا سکتا ہے، مثلا بل کی با، لیکن بل کا لام ساکن تنہا نہیں پڑھا جا سکتا۔ جس طرح ٹیبل پر ہاتھ مارنے سے یا تالی مارنے سے ایک آواز ہوتی ہے، اسی طرح جزم والا حرف اپنے سے پہلے حرف سے مل کر ایک آواز بن جاتا ہے۔ مثلا حمزہ زبر تا ات، حمزہ زیر تا ات، حمزہ پیش تا ات۔ جزم والا حرف ادائیگی کے لحاظ سے بہت ہی اہمیت والا ہے۔ اس میں 4 قسم کے حروف ہوتے ہیں، جن کے پڑھنے کے بھی 4 طریقے ہیں۔ پہلی قسم حروف قلقلہ، ان کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے۔ دوسری قسم حروف مدہ، ان کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تیسری قسم حروف لین، ان کو نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے۔ چوتھی قسم باقی حروف، ان کو مضبوطی اور جماؤ سے بغیر جھٹکا دیے پڑھا جاتا ہے۔ آئیے حرف مجزوم کی پہلی قسم حروف قلقلہ کی ادائیگی کی پہچان کریں اور اس کے مطابق خوب مشق کریں۔ قلقلہ کا معنی ہے حرکت دینا، ہلانا، اور جن حروف کی ادائیگی میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے انہیں حروف قلقلہ کہتے ہیں، اور وہ حروف یہ ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جد ہے۔ ان 5 حروف کو ادا کرتے وقت جب کہ یہ ساکن ہوں تو جس جگہ سے حرف کی آواز آتی ہے وہاں 2 حصے آپس میں مل کر الگ ہو جاتے ہیں، جس طرح گیند زمین پر لگنے کے بعد اچھلتی ہے، جس کی وجہ سے آواز میں ایک جھٹکا سا سنائی دیتا ہے۔ مثلا حرف با پر جزم آئے تو دونوں ہونٹ آپس میں مل کر الگ ہو جاتے ہیں اور قلقلہ ہوتا ہے، جیسے اب، اب، اب۔ اگر ہونٹ آپس میں ملے ہی رہیں تو قلقلہ نہیں ہوگا۔ مثلا یوں پڑھنا: اب، اب، اب،
اور یہ صحیح نہیں۔ اور یاد رکھیں کہ حروف قلقلہ میں جنبش کی کیفیت ہر حال میں پائی جاتی ہے، چاہے متحرک ہوں یا ساکن، مگر ساکن میں بنسبت متحرک کے جنبش زیادہ ظاہر ہوتی ہے اور ہر ایک کے لیے واضح ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جنبش اس وقت ہوگی جب یہ حروف ساکن ہوں گے، مثلا ق، قی، قو، آق، ایق، اوق۔ آئیے مشق کیجیے۔ حمزہ زبر قاف آق، حمزہ زیر قاف ایق، حمزہ پیش قاف اوق، آق، ایق، اوق، آق، ایق، اوق۔ ناقعا، خلقنا، حمزہ زبر طا آط، حمزہ زیر طا ایط، حمزہ پیش طا اوط، آط، ایط، اوط، آط، ایط، اوط۔ باطشا، شطرہ، حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با ایب، حمزہ پیش با اوب، اب، ایب، اوب، اب، ایب، اوب۔ ضبحا، المبثوث، حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زیر جیم ایج، حمزہ پیش جیم اوج، اج، ایج، اوج، اج، ایج، اوج۔ تجری، تجہر، حمزہ زبر دال اد، حمزہ زیر دال عید، حمزہ پیش دال اود، اد، عید، اود، اد، عید، اود۔ قدحا، وجدنا، تب، تب، بالحق، بالحق۔ سامعین کرام، قلقلہ کی ادائیگی میں 3 طرح سے غلطی کی جاتی ہے جن سے بچنا از حد ضروری ہے۔ نمبر 1، حروف قلقلہ میں جنبش کو اچھی طرح ظاہر نہیں کیا جاتا، مثلا آق، ایق، اوق کو اس طرح پڑھا جاتا ہے اق، 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 اور یہ صحیح نہیں۔ نمبر 2، حروف قلقلہ میں جنبش اتنی زیادہ پیدا کر دی جاتی ہے کہ ساکن حرف مشدد کی طرح سنائی دیتا ہے۔
مثلا اوق، ایق، اوق کو اس طرح پڑھا جاتا ہے اوق، اق، اوق، اور یہ سنگین غلطی ہے، کو جزم کی بجائے شد بن جاتی ہے، لہذا وضحن، قادحن، صبحن، ناقعن، فوسطن کو یوں پڑھنا ضبحن، قدحن، صبحن، ناقعن، فوسطن انتہائی غلط طریقہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حروف قلقلہ پر وقف کرتے وقت ایسی سختی کے ساتھ تلفظ نہ کریں جس سے حرکت اور تشدید پیدا ہو جائے، جیسا کہ بعض قراء سے بھی سنا گیا ہے، مثلا لکنود، لشہید، لشدید، البروج کو یوں پڑھتے ہیں لکنود، لشہید، لشدید، البروج، اور یہ غلط طریقہ ہے کیونکہ حروف قلقلہ کے مخرج میں یعنی نکلنے کی جگہ میں جنبش ہوتی ہے، نہ کہ حرف میں۔ نمبر 3، حروف قلقلہ کے علاوہ باقی حروف میں بھی جنبش پیدا کر دی جاتی ہے، خاص طور پر حمزہ، لام، کاف، تا، صاد، فا، میم اور نون، مثلا یؤمنون، الحمد، یکفرون، کورت، یصلحون، مفلحون، انعمت علیہم کو اس طرح پڑھتے ہیں یؤمنون، الحمد، یکفرون، کورت، یصلحون، مفلحون، انعمت علیہم، اور یہ درست نہیں کیونکہ آواز کے ہلنے سے جزم میں حرکت کا کچھ اثر آ جاتا ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جزم والے حرف کی آواز اس کے مخرج یا نکلنے والی جگہ میں اس طرح مضبوطی سے ٹھہرے کہ آواز ہلنے نہ پائے، اور اس کے بعد فوراً ہی بعد والا حرف ادا کریں، مثلا الحمد رب العالمین، اہدنا، انعمت۔ سامعین کرام، حروف قلقلہ کی صحیح ادائیگی دوبارہ سماعت فرمائیے۔ حمزہ زبر قاف اوق، حمزہ زیر قاف اق، حمزہ پیش قاف اوق، اوق، ایق، اوق، اوق، ایق، اوق، نوقعن، خلقنا، حمزہ زبر طا اوط، حمزہ زیر طا ایط، حمزہ پیش طا اوط، اوط، ایط، اوط، اوط، ایط، اوط، باطشن، شطرہ، حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اوب، اب، اب، اوب، اب، اب، اوب، وضحن، المبثوث، حمزہ زبر جیم اج،
حمزہ زیر جیم ایج، حمزہ پیش جیم اوج، اج ایج اوج، اج ایج اوج، تاجری تاجہر، حمزہ زبر دال اد، حمزہ زیر دال عید، حمزہ پیش دال اود، اد عید اود، اد عید اود، قادحا وجدنا، تب تب، بالحق بالحق۔ سامعین کرام، یہ تھی چند گزارشات قرآنی حروف پر جزم و سکون کی ادائیگی اور خاص طور پر حروف قلقلہ یعنی ہلا کر پڑھے جانے والے حروف کی ادائیگی کے حوالے سے۔ اور اب سورۃ العادیات کی مشق کروائی جائے گی، تو لیجئے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، ان الانسان لربه لکنود۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت اس طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل سند سے ثابت ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔